یا سرور صاحب آج آپ کوئی مشکل سا شعر بتائیے. نہیں مطلب آپ کے لیے کوئی مشکل شعر ہے ہی نہیں. یہ جس کا شخص تصویریں بیدل نس کمالے شخص تصویریں بیدل از کمال ماما پرس حرف ماں نا گفتنی ہو کار ماں نا کر نیست. بہت اچھا شعر ہے, بہت اچھا شعر ہے. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ شخص تصویریں بے دل از کمال ما مپرس, کہ ہم تصویری وجود ہیں. شخص تصویریں وہ شخص جو تصویر ہو گیا ہو, تو اس کا مطلب ہے ہم تصویری وجود ہیں, ہم شخص نہیں عکس ہیں. از کمال ما مپرس, ہمارے کمالات کے بارے میں, ہمارے کمال کے بارے میں, ہماری پرفیکشن کے بارے میں, یا ہماری مکمل حالت کے بارے میں مت پوچھ. اس میں از کمال ما مپرس میں کہا یہ گیا ہے کہ ہمیں نقص و کمال کے پیمانے سے نہ ناپ. ٹھیک ہے, یعنی ہم میں نقص اور کمال دیکھنے کی ضد نہ کر. تو حرف ما ہماری بات ناگفتنی کہنے سے بلند ہے, اور ہمارا کام کرنے سے ماورا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارا کہا ہوا, یعنی ہماری بات کہی نہیں جا سکتی, ہمارا کام نہ کرنے کے مادے سے وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری بات نہ بولنے سے مکمل ہوتی ہے, ہمارا کام نہ کرنے سے تکمیل پاتا ہے. یہ خوبصورتی ناقابل برداشت ہوتی ہے جو پیراڈاکسیکل ہو نا, جو آدمی کو, یعنی کہ یہ بے دل کا ایک بہت بڑا مصرف ہے کہ یہ آدمی کو سطحیت, سپاٹ پن سے نکال دیتا ہے. کوئی شخص بھی بے دل کو پڑھ کے دیکھ لے تو اس کے مزاج میں معمولی پن کا شائبہ بھی نہیں رہ جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک نمو کا اصول ہے جو قانون وجود ہے, یعنی وجود کا قانون حرکت اور نمو کا اصول ہے کہ چیزیں بنتی ہیں, بڑھتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں, پھر فنا ہو جاتی ہیں یا بقا پا جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی وجود میں حرکت اور نمو کا ایک نظام ہے جس کی دو منزلیں ہیں, ایک فنا اور ایک بقا. تو جو بقا تک بھی پہنچے گا وہ اسی چینل سے پہنچے گا, اور جو فنا کے گھاٹ اترے گا وہ بھی اسی چینل سے گزر کے اترے گا. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس قانون ہستی پر ہمیں نہ پرکھ,
ہم اس قانون ہستی کے دائرے اور پکڑ سے باہر ہیں، کیونکہ ہم تصویری وجود ہیں، ہم ذہنی وجود ہیں، ہم علمی وجود۔ ابھی میں کھولوں گا کہ شخص تصویرین کی ذات کہاں تک جاتی ہے۔ تو تصویر موجود ہے، لیکن اس پر قانون وجود وارد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے اصول حرکت و نمو سے لا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم موجود ہیں، لیکن ہمارا مزاج موجودیت، ہماری حالت موجودیت ہستی کے معروف اور یونیورسل قوانین سے لا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو از کمال مپرس یہ سٹائر ہے کہ تو کیا اور تیرا تصور کمال کیا، اور ایک اپنی تعریف ہے کہ ہمارا کمال تمہارے تصور کمال سے زیادہ ہے، کیونکہ تمہارا کمال کا ہر تصور نقص سے ڈیرائیوڈ ہے۔ تو ہمارا کمال نقص کے تضاد میں کمال نہیں ہے، بلکہ کمال محض ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں معنی میں ہے۔ تو اب یہاں یہ دیکھیے، اس میں سب سے جو کلیدی ترکیب ہے وہ شخص تصویر کی ہے۔ وہ تو ذہن میں ہوگا نا، آیان ثابتہ جو ابن عربی کا ہے، آیان ثابتہ کہتے ہیں ہماری ان ما قبل ایجاد و تخلیق صورتوں کو جو علم الہیہ میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح اللہ کا علم اس کی خالقیت سے مقدم ہے، تو اسی طرح ہمارا وجود نظام وجود سے مقدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں شخص تصویر کا ایک جو انتہائی مطلب ہوگا کہ ہم اللہ کے علم میں بنی ہوئی شناخت یافتہ صورتیں ہیں۔ ہم حقیقت اور صورت کی دوئی سے بے نیاز حالت میں ایسی صورتیں ہیں جو حقیقت کو اپنے اندر کنٹین کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، فارم اپنی ریئلٹی پر غالب ہو، اپنی ریئلٹی سے زیادہ ہو، اپنی ریئلٹی کی کنٹینر ہو، یہ وہ مرتبہ ہے جو علم الہیہ میں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ علم الہیہ میں موجود ہر صورت اپنی حقیقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور باہر نکل کر علم الہیہ سے حقیقت بڑی ہے، صورت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر سمجھنے ایک شخص تصویر کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ وجود ہیں جس کی صورت اور جس کی حقیقت ایک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس کی صورت اور جس کی حقیقت ایک ہو، اس کو جہان صورت سے تربیت پانے والے ذہن کے مراتب نقص و کمال پر نہیں رکھا جا سکتا، وہ اس سے ماورا ہے۔ تو ہماری بات، ہمارا اظہار ماورائے اظہار ہے۔ ہم نہ بولنے میں بولتے ہیں، ہم نہ کرنے میں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا ہر قول اور ہمارا ہر فعل قول بننے اور فعل بننے کی ان حالتوں سے ماورا ہے جن حالتوں کو قبول کر کے تمہارا قول اور فعل بنتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مضمون ہے، مطلب یہ مختصر سا ہے، اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مضمون یہ ہے۔ مضمون اس کا یہ ہے کہ انسان میں
ٹرانسینڈنس کا ایک جوہر ہے، اس جوہر کو اگر وہ دریافت کر لے تو زمان و مکان کی بیڑیاں پہن لینے کے نتیجے میں اس کو جن جن قیدوں کو قبول کرنا پڑا ہے، جیسے جیسے جبر کا شکار ہونا پڑا ہے، وجودی ہوں یا علمی ہوں، دونوں طرح کی مجبوریوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس شعر کا مضمون ہے کہ انسان زمان و مکان سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب خوبصورتی ذرا دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شخص تصویریم کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جسے کسی نے صورت بخشی ہو، وہ شخص جسے کسی خالق نے بنایا ہو، ایک یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یعنی جس سے ہم نے تعبیر کیا کہ علم الہیہ میں موجود صورت، اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے حیران۔ شخص تصویر کہتے ہیں حیران آدمی کو، یعنی کہ جو اس زمان و مکان سے بلندی کے تجربات اور احوال سے گزر کر ایک ایسی حیرت میں پہنچ گیا ہے جس نے اس کو اس پورے نظام شعور و وجود سے بھی بلند کر دیا ہے۔ وہ دیکھنے میں معطل ہے لیکن اصل میں وہ اس پورے نظام ہستی و علم سے مابرہ ہے۔ حیرت کسے کہتے ہیں؟ حیرت کہتے ہیں علم کے بندھنوں کا ٹوٹ جانا، وجود کی معمولی حالتوں کا ہٹ جانا۔ ٹھیک ہے؟ اسی کو حیرت کہتے ہیں نا، یا نہیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بات نا؟ حیرت کسے کہتے ہیں؟ کہ شعور اپنی موجودہ ساخت کے ساتھ ایک تجربے کو نہ کر پائے، اور وجود اپنی موجودہ بناوٹ کے ساتھ ایک حال کو کنٹین نہ کر پائے، اس کو حیرت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں بڑی خوبصورتی کے دونوں معنی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تصویر شخص کہتے ہی، شخص تصویر کہتے ہی یہ لگتا ہے کہ ہم آئینۂ حقیقت کے مکین ہیں، آئینۂ حقیقت سے باہر گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ شخص اور عکس کی وہ مشہور وہ ہے نا، وہ بھی ہے۔ اور دوسرے کمال ہے حرف ما ناگفتنی، یہ کئی لوگوں نے کہا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ حرف ناگفتنی ایک مشہور اصطلاح ہے، لیکن کار ما ناکردنی یہ بے دل کے علاوہ آپ کہیں دکھا نہیں سکتے انشاءاللہ، کہ ہمارا کام ہم وہ کرتے ہیں جو کیا نہیں جا سکتا، ہم کام کو نہ کر کے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ ٹرانسینڈنس کسے کہتے ہیں؟ کہ نہیں ہے بن جائے۔ ٹرانسینڈنس کے معنی مکمل ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس نقطے تک نہ پہنچیں کہ نہیں ہے، یعنی نہیں اور ہے کے فاصلہ جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہ جگہ ٹرانسینڈنس ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، ٹرانسینڈنس کے اس نقطے میں سمائے ہوئے ہیں جہاں نہ کرنا کرنا ہے، نہ بولنا بولنا ہے، یا بولنا نہ بولنا، یعنی ہے نہیں اور نہیں ہے، یہ دونوں جل کر جائیں دونوں پروپوزیشنز میں، تو وہ ٹرانسینڈنس ہے۔ کمال کا شعر ہے۔ قدیم شعریات جو ہے نا ہماری، اس میں ایک وصف بتایا جاتا ہے، اس کا عنوان ہے استحالہ بالامکان۔
استحالہ کہتے ہیں کسی چیز کے ناممکن اور محال ہونے کو، اور امکان ظاہر ایک ممکن ہونے کو۔ تو جو شاعر ناممکن اور ممکن کے فاصلے کو ختم کر دے وہ صاحب تخیل ہے، اور وہ معنی آفریں ہے، وہ معنی جنریٹ کرتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو استحالہ بالامکان کی سطح ہے وہ اس شعر میں جیسے مجسم ہو گئی۔ پہلے بھی شاید یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ مہینہ 2 مہینہ دھیان سے فارسی سیکھنے کی کوشش کریں تو ضروری فارسی آ جائے گی۔ فارسی سیکھنے میں دنیا کی آسان ترین زبان ہے، تو مطلب 60-70 مصادر ان کی ٹینسز سیکھ لیجئے، بس زبان آ جائے گی۔ تو فارسی نہ سیکھنے کا اگر نتیجہ بے دل سے محرومی ہے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ بے دل کے برابر کا فلسفی شاعر اور عارفانہ تخیل رکھنے والا شاعر شاید پوری دنیا کی کسی بھی شعری روایت میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ مطلب بے دل تو وہ ہے کسی زندہ روایت میں، زندہ قوم میں پیدا ہوتا تو اس میں ہر عہد میں 40-50 اسکالرز ایسے ہوتے جو بے دل اسکالرز کہلاتے، جو اپنی زندگیاں اس پہ لگا دیتے۔ اتنا ضخیم ہے کلیات بے دل کا، یہ نہیں ہے کہ تکے میں 4 غزلیں کہہ دیں، مطلب اتنا ضخیم دیوان ہے اور سطح فکر گرنے نہیں پاتی۔ تو 2 آدمیوں کو پڑھ سکنے کے لیے فارسی سیکھنا لازم ہے، اور مطلب جو نہیں سیکھتا وہ غفلت کر رہا ہے، ایک رومی اور ایک بے دل۔